ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستیوں نے ان کے واقعات اپنی کتاب میں درج کیے ہیں. آپ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سال حج پر روانہ ہوا. ہمارا کاروان منزل کی طرف رواں دواں تھا. اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میں سب لوگوں سے ہٹ کر دوسرے راستے پر مکہ مکرمہ پہنچوں، یعنی کامن راستے سے ہٹ جاؤں اور کوئی دوسرا راستہ اختیار کروں. اور آپ ایک الگ راستے پر چلتے رہے. فرماتے 3 دن اور 3 راتیں میں نے مسلسل پیدل چل کر گزاری. اور عجیب بات تھی، نہ مجھے بھوک لگ رہی تھی، نہ پیاس لگ رہی تھی، نہ کوئی حاجت پیش آ رہی تھی. چلتے چلتے اچانک ایک ہرے بھرے جنگل میں پہنچ گئے. وہاں پھلدار درخت تھے، خوشبودار پھول تھے. اس باغ کے درمیان ایک چھوٹا سا تالاب بھی تھا. میں نے اپنے دل میں کہا یہ تو گویا جنت معلوم ہو رہی ہے. میں حیران و پریشان تھا کہ اچانک کچھ لوگ میرے سامنے آ گئے جن کے چہرے آدمیوں کی طرح تھے. وہ بہترین لباس، خوبصورت عمامے پہنے ہوئے تھے. ان لوگوں نے آتے ہی مجھے گھیر لیا اور مجھے سلام کیا. میں نے سلام کا جواب دیا اور ان سے پوچھا آپ لوگ یہاں کیسے؟ اس سوال کے پوچھتے ہی میرے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ کہیں یہ لوگ جن تو نہیں ہیں اور یہ کوئی عجیب و غریب علاقہ ہے. اتنے میں انہی میں سے ایک شخص نے کہا ہم لوگوں کا ایک بات میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے اور ہم لوگ جنوں میں سے ہیں. اور کون سے جنوں میں سے؟ ہم وہ جن ہیں جنہوں نے لیلۃ الجن میں اللہ پاک کا مقدس کلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے. اور یہ اعزاز ہمیں حاصل ہوا کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے کلام اللہ سنا ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ہمیں اس کے بعد دنیاوی کام ہم سے لے لیے گئے اور ہمیں پھر یہ خوبصورت مقام دے دیا گیا، یعنی یہ خوبصورت باغ، یہ تالاب ہمیں عطا کر دیا گیا. میں نے پوچھا جس مقام پر میں اس وقت موجود ہوں اور جو میں نے اپنے ساتھیوں کو چھوڑا تھا، وہ مقام اور یہ مقام اس میں کتنا فاصلہ ہے؟ تو وہ جنات مسکرائے اور اس میں ایک نے کہا اے ابراہیم، یہ جگہ جہاں اس وقت آپ ہیں ایک نوجوان انسان کے علاوہ آج تک کوئی نہیں آیا اور وہ بھی یہیں وفات پا گیا. اور ایک طرف اشارہ کر کے کہنے لگا وہ رہی اس کی قبر، اور وہ قبر تالاب کے کنارے میں موجود تھی جس کے آس پاس ایسے خوشبودار پھول تھے جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے. پھر اس جن نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا آپ کے ساتھیوں اور آپ کے درمیان اتنے مہینے کا فاصلہ ہے، یعنی میں اپنے ساتھیوں سے اتنا دور نکل چکا تھا. پھر باتوں ہی باتوں میں حضرت ابراہیم بن خواص نے ان کے مسئلے کا جواب بھی دے دیا جس بات کا ان میں اختلاف ہو گیا تھا. وہ لوگ خوش ہو گئے اور ان کا اختلاف بھی ختم ہو گیا. وہ حضرت ابراہیم بن خواص سے کہنے لگے ہمیں ہمارے مسئلے کا حل مل گیا. حضرت ابراہیم خواص فرماتے ہیں پھر اس کے بعد مجھے نیند آ گئی. پھر میں نیند سے بیدار ہوا تو میں نے اپنے آپ کو مکہ مکرمہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے منسوب جو مسجد ہے تنیم کے علاقے میں اپنے آپ کو موجود پایا. میرے پاس پھولوں کا گلدستہ بھی تھا جو سال بھر اسی طرح باقی رہا. پھر کچھ عرصے بعد وہ خود بخود گم ہو گیا. یہ واقعہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا. جی ہاں، تو ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنی اس سیریز دا ہڈن ورلڈ کی ایک EP میں شروع میں جو واقعات بیان کیے تھے جنات کے ساتھ انبیاء کرام کے. جی ہاں، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو جنات کے اولیاء کرام کے ساتھ ہونے والی ملاقات اور ان کے واقعات بیان کریں گے. اور ابھی جیسا کہ آپ نے ایک واقعہ سن بھی لیا کہ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس طرح آپ کی جنات سے ملاقات ہوئی اور ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے دوران سفر ان کا مسئلہ بھی حل کر دیا اور پھر آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے. اسی طرح سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ایک واقعہ ہے کہ آپ بھی سفر حج پر روانہ ہوئے اور دوران سفر ایک جن سے ملاقات ہوئی. اس کا واقعہ کچھ یوں ہے، ایک مرتبہ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے ارادے سے روانہ ہوئے تو چند عقیدت مند بھی آپ کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے
اور یوں یہ حج کا ایک کاروان بن گیا۔ اب ہوا کچھ یوں راستے میں کہ جب یہ کاروان راستے میں کسی جگہ رکتا تو ان کے پاس سفید کپڑوں میں ایک جوان شخص آ جاتا، مگر وہ ان کے ساتھ نہ کھاتا نہ پیتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے رفقا کو کہا کہ اس نوجوان سے کوئی بات چیت نہ کرے۔ چنانچہ سفر جاری رہا اور یہ کاروان مکہ مکرمہ شیخ عبد القادر جیلانی کی معیت میں پہنچ گیا۔ اب وہاں ایک گھر لے لیا گیا اور سب اس گھر میں رہنے لگے۔ بڑا عجیب و غریب وہاں ایک معاملہ پیش آیا۔ جب یہ حضرات گھر سے نکلتے تو وہ نوجوان گھر میں داخل ہو جاتا، اور جب یہ حضرات داخل ہوتے تو وہ باہر نکل جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا سب لوگ نکل گئے، لیکن ایک صاحب واش روم میں رہ گئے۔ اسی دوران وہ نوجوان سفید کپڑوں میں جو ملبوس تھا وہ داخل ہوا۔ اسے کوئی نظر نہیں آیا تو اس نے اپنی تھیلی کھولی، اس میں سے کھجور نکالی اور کھانا شروع کر دی۔ جب وہ شخص بیت الخلاء سے باہر آئے، ان کی نظر اس نوجوان پر پڑی تو وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد پھر کبھی ان حضرات کے پاس وہ نہیں لوٹ کر آیا۔ جب انہوں نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کی خبر دی تو آپ نے فرمایا یہ شخص ان جنوں میں سے تھا جن جنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے واقعات میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بیان کیے تھے کہ جنات کی عمریں کتنی طویل ہوتی تھی، اور وہ خوش نصیب جنات جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا، ان کی ملاقات کن کن سے ہوئی تھی وہ پچھلے ایپیسوڈ میں بیان ہوئے تھے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ان جنات کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے نبی کریم سے قرآن سنا، اور ان کی ملاقات شیخ عبد القادر جیلانی اور دیگر بزرگوں سے ہوئی۔ اسی طرح حضور غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ایک اور بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ جنات آپ کا بیان سنا کرتے تھے۔ چنانچہ بہجت الاسرار بہت معروف کتاب ہے، مستند کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ شیخ ابو زکریا کے والد بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ قرآنی عمل کے ذریعے جنات کو بلایا تو انہوں نے کچھ زیادہ دیر کر دی، پھر وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے جب شیخ سید عبد القادر جیلانی بیان فرما رہے ہوں اس وقت ہمیں بلانے کی کوشش نہ کیا کرو۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم حضور سراپا نور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کی گیدرنگ میں حاضر ہوتے ہیں، ان کا بیان سنتے ہیں، ان کی خدمت میں ہم برکتیں لے رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تم بھی ان کی مجلس میں جاتے ہو؟ تو جواباً کہا جی ہاں، ہمارے بہت سارے گروپس ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور وہ سب حضور غوث الثقلین کے ہاتھ پر انہوں نے توبہ کی ہے اور ہم ان کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی کہ جنات آپ کے ہاتھوں پر ایمان لاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جنات کا محفلوں میں شریک ہونا، بزرگان دین اور علماء کرام کا بیان سننا، اس حوالے سے اور بھی واقعات ملتے ہیں۔ اسی طرح کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں تشریف لے گئے تو اندر سے دروازہ بند تھا اور آپ دعا میں مصروف تھے، اور آپ کی دعا پر لوگ آمین کہہ رہے تھے۔ تو میں یہ سمجھا کہ آپ کے عقیدت مند موجود ہوں گے اور وہ دعا پر آمین کہہ رہے ہوں گے۔ صبح جب دروازہ کھلا تو میں نے اندر جا کر دیکھا تو آپ تو تنہا تھے، کوئی لوگ شامل نہیں تھے ان کے ساتھ۔ نماز کے بعد جب میں نے یہ صورتحال ان کی خدمت میں پیش کی کہ حضور جب میں حاضر ہوا دروازہ بند تھا، آپ دعا کر رہے تھے اور لوگ آمین کہہ رہے تھے، مگر کمرے میں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کسی کو بتانا نہیں، وعدہ لیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ جنات تھے، جنات آتے ہیں، بیان سنتے ہیں، اور جب ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا پر آمین بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ جنات کس انداز میں ہمارے بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے اور ان سے واعظ و نصیحت سنتے تھے،
اور صرف بیان اور واعظ اور نصیحت ہی نہیں سنتے تھے، بلکہ جنات ہمارے آئمہ اور ہمارے بزرگان دین سے علم دین بھی حاصل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت وہاب اور حضرت حسن بصری ہر سال حج کے دنوں میں مسجد خیف میں ملا کرتے تھے۔ ایک رات جب لوگوں کا رش کم ہو گیا اور اکثر لوگ سو گئے، ان دونوں حضرات کے ساتھ کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ایک چھوٹا سا پرندہ آیا اور حضرت وہاب علیہ رحمہ کے ایک جانب بیٹھ گیا اور اس نے آ کر سلام کیا۔ حضرت وہاب نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے جان لیا کہ یہ کوئی جن ہے۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، پھر پوچھا تم کون ہو؟ جواب دیا میں ایک مسلمان جن ہوں۔ انہوں نے اس کے آنے کا مقصد پوچھا تو اس نے بتایا کہ آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم آپ کی مجلس میں بیٹھیں، آپ سے علم حاصل کریں؟ ہم میں آپ سے روایت کرنے والے بہت سے جنات ہیں۔ ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ بہت سے کاموں میں شریک ہوتے ہیں، مثلا ہم نماز میں شریک ہو جاتے ہیں، ہم جہاد میں شریک ہو جاتے ہیں، ہم بیماروں کی عیادت میں شریک ہو جاتے ہیں، ہم تو نماز جنازہ میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہوئے بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور ہم آپ سے علم دین بھی حاصل کرتے ہیں اور آپ سے قرآن کریم کی تلاوت بھی سنتے ہیں۔ جس طرح مسلمان انسان بزرگان دین اور اولیاء کرام سے محبت رکھتے ہیں، ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں، ان کی صحبت میں وقت گزارنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، ایسے ہی ہم مسلمان جنات بھی بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ تو ویورز، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو واقعات بھی کئی ایک بیان کی ہیں کہ کس طرح جنات اولیاء کی محافل میں ان کے بیان سننے جایا کرتے تھے اور ان سے علم دین حاصل کرتے تھے۔ اب آپ کو یہاں یہ ایک حیرت انگیز بات یہ بھی بتاتا چلوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنات اولیاء کرام سے اور نیک بندوں سے کتنی محبت کرتے تھے۔ یہ بات کتابوں میں لکھی ہے کہ جس رات امام اعظم امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا تو جنات اس رات رو رہے تھے اور ان کے رونے کی آواز آ رہی تھی لیکن وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے ایک فقی چلا گیا، اب تمہارے لیے کوئی فقی نہ رہا، لہذا تم اللہ پاک سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرنے والے اور ان کے جانشین بنو۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب کون ہے جو راتوں کو عبادت کرے گا؟ تو یہ جنات اولیاء کرام سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے تھے۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو ایپیسوڈ ہے چونکہ جنات اور اولیاء کرام سے ریلیٹڈ ہے، تو اس ایپیسوڈ کے آخر میں ہم آپ کے سامنے اس حوالے سے بہت اہم بات بتانا چاہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اکثر عوام کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں اس انداز سے دھوکہ دیتے ہیں کچھ شرارتی لوگ کہ جنات مختلف روپ میں آ کر مسلمانوں کو ستاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو وہ انسانی جسم میں ظاہر ہو کر خود کو کوئی مشہور بزرگ بتا دیتے ہیں اور لوگوں کے سوالات کے الٹے سیدھے جوابات دیتے ہیں، بیماریوں کا علاج بتاتے ہیں۔ اس کو ہمارے یہاں حاضری کا نام دیا جاتا ہے۔ بعض مقامات پر تو باقاعدہ یہ ہوتا ہے مرد و عورت کو حاضری اور پھر کسی بزرگ کی سواری کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے معاذ اللہ کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی سواری اس عورت پر آ رہی ہے، اس مرد پر خواجہ غریب نواز کی سواری آ رہی ہے۔ توبہ توبہ! حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کسی عورت کے جسم میں حلول کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو اپنی ظاہری حیات میں بھی پردہ کیا کرتے تھے نامحرم سے، یہ کیسے کسی پر جو ہے وہ سواری لے کر آئیں گے؟ تو ناظرین، ایک بات اچھی طرح یاد کر لیجیے، انسان کسی دوسرے انسان کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ذرا سوچیے تو صحیح کہ بزرگان دین جنہوں نے عمر بھر پردہ کیا ہو اور وہ شرم و حیا کے پیکر ہوں اور شرم و حیا کی تعلیم دینے والے ہوں، کیسے ممکن ہے کہ وہ انتقال کے بعد وہ کسی عورت کے جسم میں داخل ہو جائیں اور اس طرح کے تماشے کریں؟
معاذ اللہ. بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ جو سواری آتی ہے نا تو وہ ہمیں نماز کی بھی تلقین کرتی ہے, وہ روزے کی باتیں بھی بتاتے ہیں, تو یہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو دیکھیں, یاد رکھیں, جس طرح بعض انسانوں کو تماشا کرنے میں مزہ آتا ہے, اس طرح جنات کو بھی تماشا کرنے میں مزہ آتا ہے, اور وہ نیکی کے کام بتا کر لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور یہ شعبدہ بازی کرتے ہیں, یہ اس طرح کے تماشے کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں سے دور رہیں جو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ جناب غوث پاک کی سواری آ رہی ہے, غریب نواز کی سواری آ رہی ہے, ہاتھوں میں جنات کو دکھایا جا رہا ہے, اور جو ہے وہ طرح طرح کی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں سے سوالات کرتے ہیں, اور وہ دراصل جواب دینے والے جھوٹے جنات ہوتے ہیں. تو ناظرین, ان تمام واقعات سے جو آپ کو ہم نے بیان کیا کہ اس طرح ڈھونگ مچانے والے, اسی طرح شعبدے باز اور اسی طرح تماشے دکھانے والوں کے پاس ہرگز نہ بیٹھیں. یہ تماشا باز آپ کا اور دوسرے لوگوں کا وقت برباد کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور اسی طرح تماشے کرتے رہتے ہیں. تو جینے کی خواہش ہے نا تو پہچان پیدا کرنی ہوگی. اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں. اچھے لوگوں کی خدمت میں حاضری دینا سعادت ہے, جبکہ ایسے تماشا دکھانے والوں کے پاس بیٹھنا اپنے وقت کا ضیاع ہے. تو ناظرین, اسی کے ساتھ آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا. پچھلی ہماری سیریز میں جو ایپیسوڈ ہوئے ہیں وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی جنات کے بارے میں, ضرور دیکھیے. اور اگر آپ اس کے ریفرنس دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں. اور ابھی تک اگر آپ نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ بھی فوراً آپ کو مل جائے. اور اسی طرح انشاءاللہ دلچسپ اور زبردست معلومات جنات کے بارے میں آپ کو مزید بیان کریں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ, فی امان اللہ.